اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is subject to social science and the book is Social and Political Life, and our topic is judiciary. Judiciary is actually a system of courts where everyone, every citizen of the country can get justice, or he has the right to go to any court in the country, whether that is lower court, high court or Supreme Court. He has the right to approach any court. Here we will see upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in class 7th, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directs the West Bengal government to pay him compensation for the loss suffered, as well as to come up with a blueprint of primary health care with particular reference to treatment of patients during an emergency. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں جوڈیشری مینز یعنی وہ سسٹم آف کورٹس، وہ سسٹم جہاں سے ہمیں جسٹس ملے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک ملک میں سرکار تو ہوتی ہی ہے، اور ہر ایک ملک میں ہر شہری کو، ہر ناگرک کو کچھ رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جن سے کہتے ہیں. انہی میں سے ایک اس کو ہے، یہ حق بھی ہے کہ اگر اس کو لگے کہ اس کا جو بنیادی حق ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، سرکار کے پاس تو وہ جا ہی سکتا ہے. اگر اس کو لگے کہ سرکار بھی اس کی مدد نہیں کر رہی ہے تو عدلیہ ہے، وہاں پر کورٹ ہے، تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور اسی امید کے ساتھ کہ اس کو وہاں سے انصاف ملے. اسی لیے کورٹس جو ہیں ان کا وجود اسی لیے ہے، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو، جو ملک میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی کاسٹ سے ہو، انہیں انصاف ملے. اگر انہیں لگے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے تو وہ کورٹس میں جا کے اپنی جو پٹیشن ہے وہ فائل کر سکتے ہیں، تو وہاں پر انہیں انصاف مل سکتا ہے. ہر ایک ہندوستان کے ہر ایک ناگرک کو، ہر ایک بندے کو، ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا لوور کورٹ میں جا سکتا ہے
اگر اس کو یہ لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. یہاں پر آپ نے 7th کلاس میں پڑھا ہے، حکیم شیخ ایک زمیندار تھا، ایگریکلچرسٹ تھا یا ایگریکلچرل لیبر تھا، جو ایک رننگ ٹرین سے جو گر پڑا اور بہت ہی زیادہ وہ زخمی ہوا. تو اس کی حالت جو ہے وہ بہت ہی ابتر ہو رہی تھی یا ابتر تھی ہی، کیونکہ جب وہ ایسے گر پڑا، ٹرین سے گر پڑا، تو وہ ابتر ہی تھا. تو ہندوستان کے بہت سے ہاسپٹلز نے اس کو ریفیوز کیا، منع کیا کہ وہ اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے، یعنی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں کریں گے. اس کا تو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن وہ بیمار تھا، وہ گر پڑا تھا وہاں سے ٹرین سے. اب اس کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن چاہیے تھا، یعنی ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کرنا تھا، اس کو اسکول میں نہیں جانا تھا. جب کورٹ میں اس کی سنوائی ہوئی اس کے کیس کی، تو آرٹیکل 21 جو ہے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہر ایک سٹیزن کو یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتا ہے اگر وہ زیادہ بیمار ہو، یعنی لائف بچانے کا اس کو پورا ادھیکار ہے. تو اس ضمن میں انہوں نے ویسٹ بنگال گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کیا کورٹ نے کہ اس کو کمپنسیشن دیا جائے. ایک تو کمپنسیشن دیا جائے اور اس کا جو ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی، یعنی ہیلتھ کیئر بھی اس کو ملنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کو کمپنسیشن بھی دیا جائے اس چیز کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو جب ہمارے پاس یہ ادھیکار ہے تو ہمیں کوئی بھی ہاسپٹل منع نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو. اب فرق یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں جو سویدھائیں ہیں وہ فری میں ملتی ہیں، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اس میں پیسہ بھی ہونا چاہیے، تب ہی انسان جا سکتا ہے، تب ہی وہ کہیں جا سکتا ہے، یا تب ہی وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جا سکتا ہے. تو سرکاری ہاسپٹل میں فری ہی ہے زیادہ تر، تھوڑا بہت اگر پیسہ لگے، لیکن بہت سے ہاسپٹل ہیں وہاں پر ٹوٹلی فری ہے. کچھ دوائیاں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی پیسہ آپ کو نہیں دینا ہے. اگر آپ دہلی سرکار کی بات کریں گے، وہاں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں دے آر فری آف کاسٹ، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی ٹیسٹ کرنا ہو. لیکن اگر وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائے، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہاں بھی پے کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی پیمنٹ دینی پڑتی ہے اسی حساب سے جس حساب سے وہاں ریٹ لگا ہوا ہو. سرجری کا ریٹ کیا ہے، ایڈمیشن فی کیا ہے، ٹیسٹس وغیرہ ان کا ریٹ کیا ہے، اسی حساب سے پیمنٹ دینی پڑتی ہے. پیارے بچوں، کسی بھی کورٹ میں، یعنی چاہے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ اپیکس کورٹ ہے کنٹری کا، سب سے ہائیسٹ کورٹ وہی ہے. اگر انسان کو یہ لگے، کسی انسان کو لگے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ لوور کورٹ میں گیا تو وہاں بھی اس کا کیس جو ہے حل نہیں ہوا، ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں بھی کچھ نہیں ملا، تو اس کے بعد اس کے پاس آخری آپشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا. سپریم کورٹ چونکہ اپیکس کورٹ ہے، سب سے بڑا کورٹ یہی ہے ہندوستان میں. تو سپریم کورٹ میں وہ بندہ جا سکتا ہے اگر اس کو لگے کہ مجھے کورٹ سے، لوور کورٹ یا ہائی کورٹ سے بھی انصاف نہیں ملا ہے، تو تب وہ سپریم کورٹ کا رخ
اختیار کر سکتا ہے تو اس کو وہاں پر انصاف مل سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کو انصاف ملے گا، اور وہی لاسٹ کورٹ ہے اس کا جہاں پر اس کو انصاف مل سکتا ہے۔ تو کورٹس جو ہے ان کا یہی کام ہے کہ وہ انسان کو، یعنی اس شخص کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہر ایک بندہ تو وہاں نہیں جا سکتا ہے، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ کورٹ کا رخ اختیار کرتا ہے، یا اگر فنڈامنٹل رائٹس اس کے وائلیٹ ہوئے ہو تو ان ضمن میں بھی وہ کورٹ کا رخ اختیار کر سکتا ہے، اور کورٹ سے اس کو انصاف مل سکتا ہے، اور اس کو یہی تو امید ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا، اور ملتا بھی ہے، ہر بندے کو وہاں تو انصاف ملتا ہی ہے۔ تو یہی جو ہے اپ ہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کسی بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی وسلام۔